کیا آبنائے ہرمز کھل پائے گا؟ آبنائے ہرمز کا نیا فریم ورک کیا ہے؟ کیا اس میں ایران کی آبنائے ہرمز پر کنٹرول کو قبول کیا جائے گا؟ امریکہ اور خلیجی ممالک کو کیا تحفظات ہیں؟ جنگ کے شدید بحران میں پاکستان، قطر اور عمان کی امن کے لیے سر توڑ کوششیں کیا رنگ لائیں گی؟ ایران میں سیاسی دھڑا بندی کی خبروں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واقعی 28 مرتبہ اپنا استعفیٰ پیش کیا؟ ہندوستانی بحری جہاز کو یمن کے پانیوں میں کس نے ڈبو دیا؟ ہرمز اور کشم کی صدیوں پرانی دلچسپ ثقافت، اس کی کہانی کیا ہے؟ کیا اسلام آباد MOU بحال ہو پائے گا یا ٹرمپ اپنی دھمکی پر عمل کر کے ایٹمی جنگ چھیڑ دے گا؟ اگلے چند روز انتہائی اہم۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ایران امریکہ جنگ اپنے چھٹے ماہ میں داخل ہو چکی۔ ہم نے ان 6 ماہ میں اس جنگ کو مختلف فیزز سے گزرتے دیکھا، اتار چڑھاؤ دیکھے، لیکن اس وقت یہ جنگ جس موڑ پر کھڑی ہے وہ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی معیشت اور امن و سلامتی کے لیے ایک ٹکنگ ٹائم بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اپنے حالیہ فیز میں یہ جنگ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور سعودی عرب، یمن، بحیرہ عامر، باب المندب، عراق، ان سب سمیت کئی ممالک اور بحری گزرگاہیں اس کی لپیٹ میں آ گئیں۔ ایران مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں اور امریکہ ہرمز کے ارد گرد جنوبی ایران میں اہداف کو نشانہ بناتے رہے، اور یہ جنگ اب مشرق وسطیٰ سے نکل کر کیسپین سی، میڈیٹرینین، یورپ اور افریقہ تک پھیل رہی تھی۔ اس اثنا میں عالمی معیشت اور سپلائی چین مفلوج ہو کر رہ گئی۔ امن کی پہلی کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ آپ کے سامنے MOU کی کوشش کی تھی، اسلام آباد MOU کروایا تھا، لیکن کچھ نہیں بنا۔ پھر دوبارہ گلوز اتار کر مکے مارنے لگ گئے، لڑائیاں لڑنے لگ گئے۔ تو یہ پہلی کوشش ناکام ہونے کے بعد کچھ ایسا لگنے لگا تھا، اور اس کے بعد جس طریقے سے یہ جنگ پھیلی ہے تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ بھائی اب شاید اس جنگ کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے، اور اب شاید یہ کوئی تیسری عالمی جنگ بنے گی یا خدا نخواستہ خاکم بدہن نیوکلیر جنگ بن جائے گی۔ اسی دوران ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف شدید ترین فوجی کارروائی کی حتمی دھمکیاں سامنے آ گئیں، جن سے ایسا لگتا تھا کہ شاید ٹرمپ ایران پر خدا نخواستہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ہتھیاروں سے حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جواب میں ایران نے مشرق وسطیٰ کی تمام توانائی کی تنصیبات کو راکھ کا ڈھیر بنانے کی دھمکی دے دی۔ ایسے وقت میں جب امیدیں دم توڑ چکی تھی، تب بیک ڈور سفارتکاری نے ایک انتہائی ڈرامائی موڑ لیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے انہوں نے ٹرمپ کو فون کیا، اور ان کے فون کے بعد ٹرمپ نے یہ جو خطرناک حملہ جس کی وہ بڑکے مار رہا تھا وہ مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا، اور اب اچانک سے آؤٹ آف نو ویئر ایک بار پھر ثالثی اور مذاکرات کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، جس میں سب سے اہم ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز کی بندش ختم کرنے اور بحری تجارتی ٹریفک کی بحالی کے بارے میں جاری مذاکرات ہیں۔ آج امن کے حصول اور جنگ سے جڑی حالیہ خبروں کے تمام پیچیدہ پہلوؤں کا احاطہ کریں گے۔ آبنائے ہرمز کے نئے مجوزہ فارمولے، فریم ورک، پاکستان، قطر اور عمان کی تاریخی سفارتی کوششوں، تہران کی اندرونی سیاستی دراڑوں اور صدر مسعود پزشکیان کے استعفے کی حقیقت، بحیرہ احمر میں بھارتی تجارتی جہاز پر حملے، اور سب سے آخر میں جزیرہ ہرمز اور کشم کی ایک پراسرار ثقافت کا تذکرہ بھی کروں گا، جو ایندھن اور بارود کی سیاست سے کہیں زیادہ قدیم اور خوبصورت ہے۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ ایک ایسے اسٹریٹجک اور فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے جہاں جنگ کا دائرہ کار اور بین الاقوامی معاشی تحرک کے درمیان فیصلہ کن پیش رفت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو آخری مہلت یا لاسٹ چانس کا انتباہ، جس میں انتہائی شدید عسکری رد عمل اور ہولناک تباہی کے غیر مبہم اشارے موجود تھے، کو آخری لمحے میں معطل کیا گیا۔ اس التوا کی بنیادی وجہ خلیجی اور علاقائی ممالک بالخصوص سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، پاکستان، قطر اور عمان کی جانب سے کی جانے والی ہنگامی سفارتی مداخلت بنی۔
ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ ایرانی ترجمان نے کسی بھی براہ راست امریکی مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ اس کے برعکس تہران کا پورا فوکس اس وقت مسقط یعنی کہ عمان کے ساتھ ان مذاکرات پر ہے جس کا مقصد آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کے گزرنے کا ایک نیا انتظامی فریم ورک تیار کرنا ہے۔ اچھا حضور، آئیے اب ذرا یہ جو آبنائے ہرمز کا نیا مجوزہ فارمولا اور یہ فریم ورک ہے، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت جس انتظامی منصوبے پر تہران اور مسقط کے درمیان تبادلہ خیال ہو رہا ہے، وہ بین الاقوامی بحری قوانین اور طاقت کے توازن کو مستقبل میں مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ اس فارمولے میں 2 بحری لینز کے فارمولے پر کام ہو رہا ہے، یعنی آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والی بحری ٹریفک کے لیے ایک روٹ ہوگا اور باہر نکلنے والی بحری ٹریفک کے لیے دوسرا روٹ ہوگا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب جنگ کا پہلا فیز ختم ہوا تھا اور بیچ میں سیز فائر ہوا، تو کچھ جو بعد میں کام چل رہا تھا، کچھ چیزیں، کچھ جو ٹریفک گزر رہی تھی جنگ کے بعد سے، وہ تمام جہاز جو ہیں ان کو آمد و رفت کے لیے ہرمز کے شمال میں ایران کے 2 جزیروں کشم اور لڑک ان کے بیچ سے گزرنا پڑ رہا تھا، جس سے بحری ٹریفک کی رفتار اور تعداد پر اثر پڑ رہا تھا، اور اس کے علاوہ اس سے سیکیورٹی خدشات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کے تحت نئے فریم ورک میں 2 لینز ماڈل تجویز کیا جا سکتا ہے، ایک ان باؤنڈ ٹریفک کے لیے یعنی کہ جو اندر ٹریفک آ رہی ہے، اور ایک آؤٹ باؤنڈ ٹریفک کے لیے جو ٹریفک باہر جا رہی ہے۔ اچھا، ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ کیا کہانی ہے حضور؟ دیکھیے، جنگ سے پہلے عالمی تجارتی جہاز بنیادی طور پر عمان کے ساحلی حدود یعنی جنوبی راستے کا استعمال کیا کرتے تھے، تاہم زیر بحث نئے انتظامی فارمولے کے تحت اس نظام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ خلیج میں داخل ہونے والی تمام تجارتی جہاز شمالی راستے سے گزریں گے ایران والی سائڈ سے، جو مکمل طور پر ایران کی سرپرستی اور سیکیورٹی نگرانی میں ہوگا، جبکہ خلیج سے باہر نکلنے والے جہاز جنوبی راستے پر عمانی حدود کا استعمال کریں گے۔ لیکن یہاں ایک اہم شرط ہے کہ عمان کسی بھی جہاز کو ایرانی حکام کی پیش کی اطلاع اور منظوری کے بغیر نکلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یوں عملی طور پر تہران کو آبنائے ہرمز کی تمام تر آمد و رفت پر مکمل اسٹریٹجک کنٹرول اور مانیٹرنگ کا استحقاق ہوگا۔ ماضی کی صورتحال حضور کچھ یوں تھی کہ جنگ سے قبل تجارتی جہاز زیادہ تر عمان کے ساحلی پانیوں یعنی کہ جنوبی راستے سے بلا تعطل گزرا کرتے تھے، کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی۔ اب جو میں آپ کو اس کو بتا دوں کہ خلیج میں داخل ہونے والی جو تمام بحری ٹریفک ہے اس کو شمالی راستے پر منتقل کیا جائے گا، جہاں تہران کو مکمل خود مختارانہ کنٹرول حاصل ہوگا، اور خروج کا نیا راستہ آؤٹ باؤنڈ کا خلیج سے باہر جانے والے جہاز جو ہیں وہ عمانی پانیوں سے گزریں گے، لیکن عمانی حکام صرف ایرانی اجازت نامے اور اطلاع کے بعد ہی انہیں آگے بڑھنے دیں گے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے حضور؟ کے اس انتظام کے ذریعے ایران کو اس بین الاقوامی بحری شاہراہ کے تمام آمد و رفت پر 100% مانیٹرنگ اور حتمی فیصلے کا اختیار مل جائے گا۔ سروس فیس کی بہت بات ہوتی رہی، وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس منصوبے کے تحت ایران اور عمان تجارتی جہازوں سے سیکیورٹی، ماحولیاتی تحفظ اور انتظامی خدمات کے بدلے ایک مخصوص سروس فیس وصول کریں گے۔ کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہے، سروس فیس اس کی لیا کریں گے، نام بدل دیا ہے، چیز وہی ہے۔ اچھا، اب حضور اس کے اوپر امریکہ اور خلیجی ممالک کو کچھ تحفظات ہیں۔ امریکہ اور خلیجی تعاون کونسل GCC کے ممالک کو اس ماڈل پر شدید قسم کے تحفظات ہیں۔ GCC کا موقف ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق آبنائے ہرمز کو جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس لایا جائے اور کسی بھی فریق کو اس بین الاقوامی شاہراہ پر تسلط قائم کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ خلیجی ممالک کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کا نیا فریم ورک بین الاقوامی پانیوں کے متعلق عالمی قوانین کے مطابق بنایا جائے۔ امریکہ کو بھی اس بات پر سخت تحفظات ہیں کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام جہازوں کو IRGC کی نگرانی میں یہاں سے گزرنا پڑے گا۔ ان کو یہ کہ یار ہمارے ساڈے جہاز دی تسی تلاشی لو گے، ہم بدماش، ہم کھڑپینچ، تم ہمارے جہازوں کی تلاشی لو گے، تو ان کو یہ چیز ذرا تکلیف دے رہی ہے۔ اور ان کو یہ ہے کہ بھائی یہ اس اہم ترین شاہراہ کا، پھر جو یہ سمندری شاہراہ ہے، بحری شاہراہ ہے، اس کا کنٹرول بھی پورے کا پورا ایران کے پاس چلا جائے گا۔ جبکہ ایران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ تہران نے صاف کہہ دیا ہے کہ امریکہ کی شرائط پر آبنائے ہرمز نہیں کھولا جائے گا اور موجودہ مجوزہ فارمولا ہی ان کی حتمی ترجیح ہے۔ اچھا حضور، یہ جو آبنائے ہرمز ہے نا، یہاں سے بحری نقل و حرکت، اس کے تھوڑے سے اعداد و شمار اور امریکہ اور خلیج کی جو اندرونی ان کو دباؤ فیل ہو رہا ہے نا، وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کہانی کیا۔ دیکھیں، ایران امریکہ جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی ٹریفک اور خلیجی اور عالمی معیشت کو بری طرح متاثر کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ جنگ سے قبل روزانہ اوسطاً 130 کے قریب تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرتے تھے،
جبکہ حال ہی میں یہ تعداد انتہائی تشویشناک حد تک کم ہو کر صرف 6 جہازوں تک رہ گئی ہے فی دن، کہاں 130 اور کہاں 6 ایک دن میں۔ پھر یمن کے حوثیوں کی جانب سے کی جانے والی ناکہ بندی کے باعث باب المندب کی بحری ٹریفک بھی نصف سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اب امریکہ کے اوپر ایک معاشی دباؤ، وہ ایک علیحدہ سیاسی دباؤ علیحدہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ جو ہے، اس نے ان دونوں نے بیانات دیے ہیں کہ آبنہ ہرمز کو کھولنے کے لیے معاہدہ آج یا کل میں مکمل ہو سکتا ہے۔ امریکہ پر شدید معاشی دباؤ ہے کیونکہ وہاں پیٹرولیم مصنوعات $4 فی گیلن کی سطح عبور کر چکی ہیں۔ رائٹرز کے حالیہ سروے کے مطابق پچھلی ایک دہائی میں پہلی بار امریکیوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ ڈیموکریٹس امریکہ کی معیشت کو بہتر طور پر سنبھال سکتے ہیں، اور یہ مڈ ٹرم سے بالکل پہلے ریپبلکنز کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، یہ گھنٹی ہے خطرے کی سیاسی۔ وہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چک شومر نے ٹرمپ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اس غیر قانونی جنگ کے ذریعے، وہ اس کو جان بوجھ کر کہتا ہے یہ لمبا کر رہا ہے، اس نے جنگ بھی جان بوجھ کر شروع کی اور اس کو کھینچ رہا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ اپنے جو بگ آئل ڈونرز ہیں جنہوں نے اس کو چندہ دیا ہوا ہے ان کو نواز سکے، اور ان کی چاندی ہوئی ہے، وہ تباہ کے تیل نکال رہے ہیں اور تیل بیچ رہے ہیں اور ان کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے شومر کہ جناب یہ سارے کا سارا ٹرمپ کا دھندا کھیل ہے، یہ اپنے ان ڈونرز کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر اس کو طول دے رہا ہے۔ تو سیاسی ہیٹ جو ہے نا اس وقت امریکہ میں وہ عروج پر ہے، اور معاشی طور پر بھی دے آر فیلنگ دا ہیٹ، دیٹ از وائی دے وانٹ ٹو سیٹل دس۔ اور اسی اندرونی سیاسی دباؤ اور عالمی معاشی دباؤ کی وجہ سے امریکہ ڈیسپریٹلی چاہتا ہے کہ آبنہ ہرمز کو کھول دیا جائے، اور سچ بتاؤں تو کچھ ایسا ہی حال جی سی سی کا بھی ہے، ان کو بھی دے آر فیلنگ دا ہیٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے حالات کچھ بھی نارمیلٹی کی طرف لے کے آؤ، دوبارہ تیل نکلنا شروع ہو، اس امن لے کے آؤ، اسی طریقے سے ہماری ریفائنریز کام کریں، ہم آئل پمپ کریں، ہم واپس امن کی طرف آئیں، ہماری زندگی نارمل ہو۔ اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ آبنہ ہرمز کا یہ جو نیا فریم ورک ہے، اس پر تحفظات کے باوجود دونوں امریکہ اور جی سی سی کنٹریز اس کو اب قبول کر لیں گے۔ اچھا حضور، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اطلاعات کے مطابق ایران نے بھی آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے جو اسلام آباد ایم او یو تھا اس کی شق نمبر 5 کے تحت ایک سیکیورٹی ضمیمہ، ایک سیکیورٹی انیکس یا علاقائی نگرانی کا نظام شامل کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اچھا حضور، اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس تعطل کو دور کرنے کے لیے عمان اور پاکستان نے فریقین کے درمیان بات چیت کروائی ہے۔ اب ایک ایسے سیکیورٹی معاہدے پر بحث ہو رہی ہے جو جہاز رانی کے تحفظ اور راستوں کے انتظام کو واضح کر سکے۔ اگرچہ پابندیوں جیسے دیگر بڑے مسائل اور نیوکلیئر وہ بھی برقرار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آبنہ ہرمز والا معاملہ ہے اس کو ہم حل کروا دیں۔ دیکھیے، ٹرمپ کی وہ جو آخری موقع کی دھمکی اور گیدڑ بھبکی تھی، اس کے پس پردہ جس سفارتکاری نے ایک بڑے امریکی حملے اور امریکہ اور ایران کے درمیان مکمل تباہی کے خطرے کو ٹالا، اس کا بنیادی مرکز جو ہے وہ پاکستان، قطر اور عمان ہے۔ اس تمام بیک ڈور سفارتکاری کا بنیادی مقصد اسلام آباد ایم او یو کے نام سے قائم فریم ورک جو معطل ہو گیا تھا بیچ میں جب دوبارہ جنگ شروع ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یہ فریم ورک سابقہ رابطوں کے دوران طے پایا تھا، جس کا مقصد عسکری تصادم کو روک کر علاقائی کشیدگی کا پائیدار حل تلاش کرنا تھا۔ ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات سے انکار کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے پاکستان کو اپنا بنیادی سفارتی پل، ڈپلومیٹک برج مقرر کیا تھا۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس ہو رہے ہیں، جاری ہیں، کچھ پس پردہ ہو رہے ہیں، کچھ مزید ہونے والے ہیں، جیسے قطر اور عمان کے ساتھ قریبی رابطے قائم کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ مذاکرات کار محمد باقر غالباف کو ان کو اسلام آباد میں فوری بالمشافہ بات چیت کی باقاعدہ دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ آئیں اور آ کر بات کریں۔ اس سفارتی پیش رفت میں فی الوقت متنازع اور پیچیدہ ایٹمی پروگرام سے متعلق بات چیت کو معطل یا مؤخر رکھا گیا ہے۔ اس تمام تر تحرک کا واحد فوری مقصد فوری جنگ بندی یا سیز فائر کرانا اور آبنہ ہرمز کو تجارتی جہاز رانی کے لیے فوری طور پر بحال کرنا ہے، تاکہ عالمی توانائی اور سپلائی چین کا بحران ختم ہو سکے، اور جو علاقے میں اس وقت ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، جو تباہی پھیلنے کا خطرہ ہے کہ ایک تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے یا ایک نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے، اس سے ہم کسی طریقے سے نکل سکیں۔ اچھا حضور، ایک طرف جہاں تہران بیرونی محاذ پر سفارتی اور عسکری جنگ لڑ رہا ہے، وہاں ایران کے اندرونی سیاسی ایوانوں میں بھی شدید نظریاتی اور انتظامی اختلافات کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ مسعود پزشکیان جو صدر ہیں ایران کے، ان کے استعفے کا معاملہ سوشل میڈیا اور علاقائی ذرائع ابلاغ میں گردش کر رہی ہے یہ خبر، اور بڑی گرم ہے۔
کہ جی ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پالیسیوں پر اختلاف کی بنا پر 28 مرتبہ استعفے کی دھمکی دی. اور خیر انہوں نے یہ بیان دیا ہے باقر خرازی صاحب نے. اس میں انہوں نے کہا ہے، یہ الزام لگایا ہے کہ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی نے متنبع کیا ہے کہ 29ویں بار اگر پزشکیان نے استعفیٰ دیا تو میں قبول کر لوں گا. اب اگرچہ ایرانی صدارتی محل اور رہبر اعلیٰ کے دفتر دونوں نے ان رپورٹس کو یکسر من گھڑت، غلط فہمی پیدا کرنے والی پروپیگنڈا مہم اور حقیقت سے بعید قرار دیا ہے اور اس کی باضابطہ تردید بھی کر دی ہے، لیکن حقائق یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تہران کے ایوان اقتدار کے اندر گہری پالیسی کے اختلافات موجود رہتے ہیں. صدر پزشکیان ملک کی تباہ کن معاشی صورتحال، افراط زر اور نظام کی سست روی کا حوالہ دیتے ہوئے مسلسل یہ موقف اپنا رہے ہیں کہ تناؤ میں کمی اور علاقائی معاشی شراکت داری ہی آگے بڑھانے کا واحد راستہ ہے. دیکھیے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایران کے جو ایوان اقتدار ہیں وہ دو دھڑوں میں منقسم ہیں. پہلا اعتدال پسند یا سفارتی دھڑا ہے جنہیں ڈوز کہتے ہیں یا فاختائے کہتے ہیں. اس کی قیادت صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور معاشی مشیر کر رہے ہیں. یہ گروپ تسلیم کرتا ہے کہ طویل تصادم ایران کی داخلی معیشت کو مفلوج کر دے گا. اس کے لیے علاقائی و بین الاقوامی سفارتکاری اور پابندیوں میں نرمی ہی اصل ترجیح ہو سکتی ہے. دوسرے سخت گیر یا عسکری دھڑا ہے جنہیں ہاکس کہتے ہیں یا باز کہتے ہیں. اس دھڑے میں پاسداران انقلاب IRGC کی سینئر قیادت، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اراکین اور سخت گیر علماء شامل ہیں. ان کا ماننا ہے کہ امریکہ پر اعتماد تاریخی بیوقوفی ہے اور کسی بھی قسم کی سفارتی لچک کو واشنگٹن ایران کی کمزوری سمجھے گا اور دھوکہ دے گا. دیکھیے پاسداران انقلاب IRGC کے اس سخت گیر رویے کی ایک بڑی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے ٹارگیٹڈ کارروائیاں کر کے پاسداران انقلاب اور قدس فورس کی پرانی تجربہ کار اور جو بڑی گھاک قسم کی قیادت تھی اس کا بڑا حصہ ختم کر دیا ہے. 3rd 4th ٹیئر تک وہ ختم ہو چکے ہیں. اس کی جگہ اب ایک سخت گیر کم عمر میوریکس جدید نظریات کی حامل درمیانے درجے کی قیادت نے وہ اس جگہ پر آ گئے ہیں. اب یہ نئی نسل امریکی تاریخ اور سابقہ معاہدوں کی منسوخی کو سامنے رکھتے ہوئے واشنگٹن پر 0% اعتماد رکھتی ہے اور کسی بھی سمجھوتے کی سختی سے مخالفت کرتی ہے. بہرحال حضور یہ تو ایک بات ہے ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام خبروں کے اور افواہوں کے باوجود ایران کی اعلیٰ قیادت مکمل طور پر ہم آہنگ اور متحد دکھائی دیتی ہے اور وہ اس وقت کمپلیٹلی سارے کے سارے یکجان ہو کر ایران کے پیچھے کھڑے ہیں. حضور گو کہ جیو پولیٹیکل اینالسٹ کے بقول روس یوکرین جنگ کے آغاز میں ایران روس کو ڈرونز اور ہتھیار فراہم کرتا رہا ہے، لیکن اب روس الٹا ہو گیا ہے، روس ایران کو دفاعی سامان کی ترسیل کر رہا ہے. اس کے علاوہ روس پر الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ وہ ایران کو ریئل ٹائم سیٹلائٹ انفارمیشن فراہم کر رہا ہے اور جنگ کے دوران روس کی نشاندہی پر ہی ایران نے مشرق وسطیٰ میں CIA کے اہم دفاتر اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. روس کی حکمت عملی یہ ہے کہ جتنی دیر ہو سکے امریکہ ایران میں پھنسا رہے، جتنی دیر تک پھنسا رہے گا اس کی توجہ یوکرین سے اور روس سے ہٹی رہے گی، تو وہ اپنے فائدہ دیکھ رہا ہے. اچھا حضور بات جہازوں پر حملوں کی ہو رہی ہے تو کل 4 اگست 2026 کو بحیرہ احمر کی تجارتی شاہراہ پر ایک افسوسناک اور سنگین واقعہ پیش آیا ہے. بھارتی پرچم بردار ایک تجارتی جہاز تھا MSV فیض نور اولیاء. یہ یمن کی بندرگاہ خدیدہ اس کے جنوب میں ایک نامعلوم پروجیکٹائل میزائل تھا یا ڈرون تھا، اس کے حملے کا نشانہ بنا. شدید دھماکے کے بعد یہ جہاز سمندر میں الٹ گیا اور ڈوب گیا. جہاز پر کل 14 افراد کا عملہ سوار تھا، جن میں 13 بھارتی شہری اور ایک یمنی شہری شامل تھا. یمنی کوسٹ گارڈز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام 14 افراد کو سمندر سے بحفاظت نکال کر المخا کی بندرگاہ پر منتقل کر دیا. اور ہندوستان کی وزارت خارجہ جو MEA ہے اور بحری جہاز رانی کی وزارت نے اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. ریاض میں قائم بھارتی سفارت خانہ جو ہے اس نے یمنی حکام کے ساتھ مسلسل رابطہ قائم رکھا ہوا ہے تاکہ تمام شہریوں کو سلامتی کے ساتھ واپس لایا جا سکے اور اس کو یقینی بنایا جا سکے. ہندوستان نے عالمی برادری اور علاقائی طاقتوں پر زور بھی دیا ہے کہ غیر جانبدار تجارتی جہازوں پر حملے فی الفور بند کیے جائیں اور بین الاقوامی قوانین کے تحت بحری راستوں کو ان کی آزادی بحال کی جائے. اچھا حضور یہ جو جزائر ہیں ہرمز اور قشم، جن کا نام ہم آبی گزرگاہ، تجارت، ایندھن، معیشت اور سیاست کی وجہ سے ہی سنتے ہیں، لیکن ان سب سے الگ ان جزیروں کی صدیوں پرانی ایک منفرد تہذیب اور تاریخی ثقافت بھی ہے. سوچا اس سے بھی آپ کو کچھ آگاہ کرتا چلوں. دیکھیے عالمی ذرائع ابلاغ کی سرخیوں میں ہرمز صرف خام تیل، ٹینکرز، بارود اور ایرانی و امریکی حکمت عملی کے ایک جغرافیائی فلیش پوائنٹ کے طور پر ہی سامنے آتا ہے. لیکن اس عسکری و سیاسی ہنگامے سے ہٹ کر یہ خطہ صدیوں پر محیط ایک انمول، پراسرار اور رنگا رنگ ثقافت کا امین بھی ہے.
جزیرہ ہرمز اور جزیرہ قشم کی خواتین کی ایک ایسی روایتی پہچان ہے جو دنیا بھر سے یکسر منفرد اور الگ تھلگ ہے، یعنی ان کا خصوصی نقاب جسے برقع یا وہ برغے کہتے ہیں، اس کی بناوٹ اور اس کی خصوصیات جو ہیں وہ بڑی مشہور ہیں حضور۔ یہ چہرے پر پہنا جاتا ہے اور یہ کوئی عام کپڑے کا نقاب نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ فریم کی طرح تیار کیا جانے والا ماسک ہوتا ہے جس کے کپڑے کو قدرتی اجزاء سے سخت کر کے بنایا جاتا ہے۔ ان کی شکلیں انتہائی تیکھی، جیومیٹریکل یا پرندے کی چونچ جیسی معلوم ہوتی ہیں، جو پہلی نظر میں کسی جدید یا اینٹیک آرٹ کا منظر پیش کرتی ہیں۔ ہر گاؤں اور کمیونٹی کا اپنا ایک مخصوص برقع ہوتا ہے یا برغے ہوتا ہے۔ ماسک کی ساخت، زاویوں اور اس کے رنگوں کو دیکھ کر یہ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اسے پہننے والی خاتون کس علاقے سے ہے اور آیا وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ مورخین کا ماننا ہے کہ خلیج فارس کی تپتی دھوپ، سمندری نمکین ہواؤں اور ریت کے طوفانوں سے چہرے کو محفوظ رکھنے کے لیے جزیرے کی خواتین نے اس طبیعتی شیلڈ کو تیار کیا۔ ہرمز قدیم دور میں فارس، عرب، ہندوستان اور مشرقی افریقہ کی تجارتی شاہراہوں کا مرکز رہا ہے۔ تجارتی سامان کے ساتھ یہاں نظریات اور جمالیاتی انداز بھی منتقل ہوتے رہے۔ اچھا، اس کے بارے میں سب سے حیرت انگیز داستان مقامی عقائد سے جڑی ہوئی ہے۔ جزیرے کی لوک روایت کے مطابق صدیوں پہلے یہاں خیال یہ تھا کہ زار نامی بدروہیں اور بیماریاں یہ چہرے کے راستے انسان بالخصوص خواتین پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے بعض برقعے ایسی شکل میں بنائے جاتے تھے جن پر گھنی مونچھوں یا گھنی بھووں کا گمان ہوتا، تاکہ بدروہیں پہننے والے کو مرد سمجھ کر نقصان پہنچائے بغیر ہی واپس چلی جائیں۔ آج اگرچہ جدیدیت کی لہر اور بدلتے دور کے ساتھ نئی نسل میں اس کا استعمال کم ہو رہا ہے، لیکن جزیرہ ہرمز اور قشم کی بزرگ خواتین کے لیے یہ کوئی مجبوری نہیں، بلکہ ان کی صدیوں پرانی عزت اور خود مختار تاریخی شناخت کی علامت ہے۔ دنیا کے لیے ہرمز صرف ایک معاشی اور عسکری چوک پوائنٹ ہو سکتا ہے، لیکن تیل دریافت ہونے سے صدیوں پہلے ان جزائر پر زندگی اور ثقافت کا ایک انوکھا نظام پرورش پا رہا تھا، جس کے یہ لوگ آج بھی امین ہیں۔ اچھا حضور، یہ مشرق وسطیٰ کی ابھرتی ہوئی سیاسی، عسکری اور ثقافتی صورتحال کا ایک مختصر سا جائزہ تھا۔ سفارتکاری اور جنگ کے بادل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، ایک میں بارود کی آگ بھری ہے اور ایک میں امن کی پھوار۔ ایک طرف جہاں پاکستان، قطر اور عمان جیسے ممالک عالمی معیشت کو تباہی سے بچانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، وہیں دوسری طرف تہران کے اندرونی فیصلے اور واشنگٹن کا سخت انداز فکر اس بات کا تعین کرے گا کہ آنے والے چند دن دنیا کو امن کی طرف لے جاتے ہیں یا عالمی تصادم کی طرف۔ آپ کی اس تمام صورتحال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد MOU کی بحالی کے بعد آبنائے ہرمز کا بحران حل ہو پائے گا؟ کیا جنگ بندی ہو پائے گی؟ کیا جنگ کے بادل چھٹ جائیں گے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔